مجھے اس اعزاز بلند کی خبر خود جنرل قمر جاوید باجوہ نے دی تھی کہ 70 کی دہائی میں وہ راول پنڈی کے سر سید اسکول میں میرے شاگرد رہے ہیں۔ راول لاؤنج میں ہونے والی اس اتفاقیہ ملاقات میں میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ بھی موجود تھے۔ یہ 2014 کا ذکر ہے جب لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ راول پنڈی کی 10 کور کے کمانڈر تھے، اور اب کوئی 3 سال بعد 29 اپریل 2017 کی اس سوختہ بخت شام آرمی ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں استاد ایک صوفے پر سکڑا سمٹا بیٹھا تھا اور کمرہ شاگرد کی استادانہ گھن گرج سے گونج رہا تھا۔ سر، میری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا گیا ہے، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، مجھے سخت صدمہ پہنچا ہے، مجھے شدید مشکل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب میں کس طرح سامنا کروں اپنے لوگوں کا؟ جب سب کچھ طے پا گیا تھا تو پھر ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نوٹیفیکیشن سے فوجی قیادت میں سخت بے چینی پھیل گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے معاملات کتنے خراب تھے۔ میں نے سول ملٹری تعلقات بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن سر، فوج ایک بہت ڈسپلنڈ ادارہ ہے۔ اس ادارے کی ایک سوچ ہے۔ اپنے ادارے کی عزت کا تحفظ میری ذمہ داری ہے۔ اگر مجھے اس طرح چیٹ کیا جائے گا تو میں اپنے لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گا؟ فوج کی پوری لیڈرشپ جانتی ہے کہ کیا طے پایا تھا اور حکومت نے کس طرح اس کے برعکس اعلان جاری کر دیا ہے۔ اس کا رد عمل تو آنا ہی تھا۔ سر، اس طرح نہیں چل سکتے یہ معاملات۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ دستاویز شکست پر دستخط کر دینے کے بعد ایک نپا تلا سرکاری بیان اوجڑی کیمپ کا بارود خانہ بنا دیا گیا ہے۔ جنرل اعجاز امجد جانے کہاں رہ گئے تھے، اور میں آتش زیر پا جنرل کی بارود پاشی کے سامنے چاند ماری کا ٹیلا بنا بیٹھا تھا۔ خاصی دیر بعد جنرل باجوہ نے چائے کی پیالی اٹھائی تو گولہ باری میں لمحہ بھر وقفے کو غنیمت جان کر میں نے بڑی ملائمت سے کہا، اب میں بول سکتا ہوں یا آپ نے مزید کچھ کہنا ہے؟ جنرل باجوہ بولے، جی سر، ضرور، بس میں نے کھل کر ساری باتیں کہہ دی ہیں۔ آپ سے میرا احترام کا رشتہ ہے۔ آپ کی جگہ کوئی اور حکومتی وزیر مشیر ملنا چاہتا تو کم از کم آج ہرگز نہ ملتا۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، کیا آپ بتائیں گے کہ انکوائری کمیٹی کی کون سی سفارش پر عمل نہیں ہوا؟ جنرل باجوہ کہنے لگے، دیکھیں سر، انکوائری کمیٹی کی سفارش تھی کہ پرویز رشید کو فارغ کیے جانے کی توثیق کی جائے گی۔ اس اعلامیے میں کوئی ذکر نہیں۔ کمیٹی نے فاطمی کے بارے میں کہا ہے کہ اسے ریموو کیا جائے۔ اعلامیے میں ڈی نوٹیفائی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ پھر نوٹیفیکیشن کو کیوں میڈیا پر اچھالا گیا؟ مجھے یہ باور کرانے میں خاصا وقت لگا کہ حکومتی اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے انکوائری رپورٹ کے پیراگراف 18 کی منظوری دے دی ہے، جس میں 4 سفارشات کی گئی تھیں۔ 1. پرویز رشید کو وزارت سے ہٹا دیا جائے۔ 2. طارق فاطمی کو منصب سے فارغ کر دیا جائے۔ 3. ظفر عباس، سیرل المیڈا اور ڈان کا معاملہ APNS کے حوالے کر دیا جائے۔ 4. راؤ تحسین کے خلاف انضباطی کارروائی کی جائے۔ آپ بتائیے، ان میں سے کون سی سفارش نہیں مانی گئی؟ ممکن ہے زبان و بیان کا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو یا کوئی تکنیکی موشگافی، لیکن کیا یہ کوئی ایسا فوج مخالف باغیانہ بیانیہ تھا کہ آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ریجیکٹڈ کا میزائل داغ دیا؟ میں نے جنرل صاحب کے اشکالات کی گرہ کشائی کی۔ کچھ ہی دیر بعد مکالمہ ہموار راستے پر آ گیا۔ میں ایک ہاتھ میں کتاب اور دوسرے میں چاک کی ڈلی پکڑ کر استاد کے روپ میں آ گیا اور بولا، دیکھیں جنرل صاحب، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو آپ کی مشکلات کا احساس ہونا چاہیے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ مشکلات اور مجبوریاں وزیر اعظم کی بھی ہو سکتی ہیں؟ آپ نے کبھی اس زاویے سے دیکھا کہ وزیر اعظم کے سیاسی رفقا اس کے کور کمانڈر ہیں؟ آپ کو کچھ لوگوں سے شکایت پیدا ہوئی، آپ نے انہیں فارغ کرا دیا۔ وزیر اعظم کو بھی تو کچھ لوگوں سے شکایات ہیں، تحفظات ہیں۔
کیا آپ وزیر اعظم کے کہنے پر وہ کچھ کریں گے جو آپ کے کہنے پر اس نے کیا؟ کیا آپ ریجیکٹڈ کا توہین آمیز ٹویٹ کرنے والے جرنیل کو نکالیں گے؟ رات گزری جا رہی تھی، کھانا لگنے کا اعلان ہوا۔ اچانک جنرل اعجاز داخل ہوئے، بولے میں نے سوچا آپ دونوں کو ایک دوسرے سے کھل کر بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ کھانے کے دوران میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ جنرل باجوہ جارحانہ پیش قدمی کے بجائے اب دفاعی مورچے کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ انہیں یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ سرکاری نوٹیفیکیشن میں اگر کوئی رائے تھی بھی تو اسے پہاڑ نہیں بنا لینا چاہیے تھا۔ عین اس وقت جنرل اعجاز بولے، قمر تمہیں خود میاں صاحب سے بات کرنی چاہیے، جتنا زیادہ وقت گزرے گا اتنا ہی معاملہ بگڑتا چلا جائے گا۔ جس طرح تم لوگوں کو غصہ آیا اسی طرح نواز شریف کو بھی غصہ آ سکتا ہے، میں اسے تم سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اچانک جنرل باجوہ بولے، سر ممکن ہے پرائم منسٹر ہمارے فارمل چینل سے ٹیلی فون کال نہ لیں، اگر ان سے بات ہو سکتی ہو تو کرا دیں۔ میں نے راہداری میں جا کر رائے ونڈ ایکسچینج کا نمبر ملایا، کال تو مل گئی لیکن دوسری طرف وزیر اعظم نہیں مریم نواز بول رہی تھی۔ میں نے مختصراً بتایا کہ اس وقت آرمی ہاؤس میں ہوں، جنرل باجوہ وزیر اعظم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مریم بولی، ہولڈ کریں انکل۔ چند لمحوں بعد کہنے لگیں، انکل ابو اکاڑا گئے تھے، تھکے ہوئے ہیں اور سونے کو ہیں۔ مجھے وزیر اعظم نواز شریف سے کوئی توقع نہ تھی کہ وہ ریجیکٹڈ کا زہر میں بجھا تیر خاموشی سے کھا لیں گے۔ 3 گھنٹوں سے زائد محیط مذاکرات کے باوجود جب میں آرمی ہاؤس سے اسلام آباد کے لیے نکلا تو دل وسوسوں سے چھلک رہا تھا، تاہم میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ڈان لیکس کی پیالی میں کیسے کیسے طوفان انگڑائی لے رہے ہیں اور کیسے کیسے تلاطم بپا ہونے کو ہیں۔ For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.